السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نالج ویلی کے دوستوں، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر عافیت سے ہوں گے۔ شیخ شمس الدین ثواب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک مخلص دوست جن کے امیر مدینہ سے گہرے تعلقات تھے میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ حلب کے رافضیوں کی ایک جماعت امیر کے لیے قیمتی سامان اور اعلیٰ درجے کے تحائف لے کر پہنچے ہیں۔ حلب کے رافضیوں نے امیر کو حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم نکال کر لے جانے پر رضامند کر لیا ہے۔ امیر مذہبی بحیثی کے باعث ان کے چکر میں آ گیا ہے اور انہوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم قبر سے نکال کر لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ناظرین، شیخ شمس الدین کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے حواس اڑ گئے۔ میں ابھی اسی فکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک امیر کا قاصد مجھے بلانے آ گیا۔ میں حاضر خدمت ہوا۔ امیر نے حکم دیا، آج رات کچھ لوگ مسجد میں آئیں گے، تم ان کے لیے دروازہ کھول دینا اور ان کے کام میں مداخلت نہ کرنا۔ ناظرین، شیخ شمس الدین کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا جناب کہہ کر واپس آ گیا، مگر سارا دن حجرہ مقدسہ کے پاس بیٹھا روتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے آنسو نہ تھمے۔ کسی کو حقیقت حال کا پتہ نہ تھا کہ میں کس مصیبت سے گزر رہا ہوں۔ ناظرین، شیخ شمس الدین ثواب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب لوگ چلے گئے تو میں نے دروازے بند کر دیے۔ کچھ دیر بعد باب السلام جو امیر مدینہ کے گھر کے قریب تھا، اس طرف سے وہ لوگ آئے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے امیر مدینہ کے حکم کے مطابق دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آنا شروع ہوئے۔ ان کی تعداد 40 تھی۔ وہ لوگ کدال، ٹوکریاں اور کھودنے کے دیگر آلات اور روشنی کے لیے شمع ساتھ لے آئے تھے۔ شیخ شمس الدین بتاتے ہیں کہ میں حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ایک طرف بیٹھا رونے اور سوچنے لگا کہ یا اللہ تو قیامت برپا کر دے تاکہ یہ بدفتن لوگ اپنے عزائم سے باز رہیں۔ یہ لوگ مسجد نبوی میں داخل ہو کر حجرہ مقدسہ کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ابھی یہ ممبر شریف تک بھی نہ پہنچ پائے تھے کہ ساز و سامان سمیت سب کے سب زمین میں دھنس گئے۔ امیر مدینہ ان لوگوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، مگر زیادہ دیر گزر جانے پر اس نے مجھے طلب کیا اور مجھ سے پوچھا کہ وہ لوگ نہیں آئے، تو میں نے کہا وہ لوگ آئے تھے۔ امیر نے دریافت کیا تو پھر کیا ہوا؟ میں نے جو ماجرا دیکھا لفظ بلفظ سنا دیا، مگر امیر مدینہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ انہیں زمین نگل گئی ہوگی۔ امیر نے ذرا تیز اور تند لہجے میں کہا، ہوش والی بات کرو۔ میں نے کہا جناب آپ تشریف لے چلیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ابھی دھنسنے کے آثار اور کچھ کپڑے وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی آپ اگر مسجد نبوی میں داخل ہوں تو باب السلام سے داخل ہوتے ہوئے الٹے ہاتھ پر مسجد نبوی کے ستون آئیں گے۔ ستون نمبر 176 سے 178 کے درمیان کی جگہ ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں یہ رافضی زمین میں دھنس گئے تھے۔ ترکی حکومت نے اس جگہ کی نشاندہی کے لیے کالے پتھر بھی اپنے دور میں لگائے تھے۔ آج بھی آپ 176 سے 178 باب السلام سے داخل ہوتے ہوئے قالین اٹھائیں تو وہ کالے پتھر آج بھی موجود ہیں۔ یہ واقعہ تاریخ مدینہ، تاریخ حرمین شریفین میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شرپسندوں سے اسلام کی حفاظت فرمائے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بہت شکریہ جی۔